السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے اس ناسبیوں کے الزام کی جو کہ مولا علیہ السلام پر لگاتے ہیں کہ مولا علیہ السلام فتنے کے امام تھے، اور ان حدیثوں کا پورا تحقیقی جائزہ لیا جائے گا اور پھن کچلا جائے گا ناسبیت کا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہے سنن الکبریٰ البیہقی کی کتاب، جلد نمبر 4۔ اس میں چلتے ہیں ہم حدیث نمبر 5310۔ چیپٹر ہے امیر کے حکم کے بغیر نماز۔ تو مولا علیہ السلام نے عید کی نماز پڑھی اس دوران جس دوران حضرت عثمان غنی گھر میں محصور کر دیے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اگر مسلمانوں کے امام کو یعنی کہ خلیفہ راشد کو، خلیفہ برحق کو اگر قید کر دیا جائے اور وہ وہاں موجود نہ ہو تو بھی نماز باجماعت پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس بات سے یہ بات کلیئر ہو گئی۔ پھر ہم چلتے ہیں اگلی دلیل کی طرف۔ حدیث کا نمبر یاد رکھیے گا 5855۔ چیپٹر کا نام ہے جمعہ۔ حاکم اور محکوم وغیرہ کے پیچھے جائز ہے چاہے وہ آزاد ہو یا غلام، یعنی کہ جمعے کا بیان ہو رہا ہے، اور اس میں حدیث رکھی جا رہی ہے عید والی کہ حضرت علی نے عید کی نماز ادا کی جب حضرت عثمان غنی محصور تھے۔ ٹھیک ہے، یہ جمعہ کا بیان ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی دلیل کی طرف کہ ایک شخص جو کہ صحابی نہیں ہے وہ حضرت عثمان غنی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا علیہ السلام ہمیں نماز پڑھاتے ہیں اور وہ باغیوں کے ساتھ نماز پڑھنے میں حرج محسوس کرتے ہیں۔ لفظ یاد رکھیے گا، باغیوں کے ساتھ، نہ کہ انہوں نے کہا کہ باغیوں کے پیچھے۔ امام کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے، ساتھ مقتدی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ناسبی اس چیز کو گھماتے کیسے ہیں؟ وہ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مولا علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے میں حرج کرتے تھے، جبکہ لفظ بالکل صاف ہے، ساتھ، یعنی کہ باغی بھی وہاں نماز پڑھا کرتے تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو محصور کر رکھا تھا، تو ان کے ساتھ پڑھنے میں وہ حرج محسوس کرتے تھے۔ مگر حضرت عثمان نے اس شخص کو سمجھایا کہ نماز تو بہت اچھا کام ہے مسلمانوں میں، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، یعنی کہ نماز پڑھو ان کے ساتھ، اور جب وہ کوئی برا کام کرے تو تم ہٹ جاؤ۔ بالکل صاف اور کلیئر بات ہے۔ چیپٹر کا نام جمعہ سے متعلق ہے۔ حدیث کنٹینیوشن میں ہے، یہ 5855 اور یہ ہے 5856۔ ٹھیک ہے، اب ناسبی گھماتے کیسے ہیں اسے؟ اب ہم چلتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث کی طرف جس کا باب نمبر 56 ہے اور ہیڈنگ کا نام ہے فتنہ ور اور باغی کی امامت کا بیان، یعنی کہ فتنے کا کوئی امام ہو یا باغی ہو اس کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی، چونکہ اس کا گناہ اس کے سر ہوگا۔ اب یہاں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ ایک شخص، کوئی ایک عام آدمی جو کہ صحابی نہیں ہے، وہ حضرت عثمان غنی کے پاس آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے، یہاں جو الفاظ ہیں کہ فتنے کے امام کے پیچھے، وہ تھا باغیوں کے ساتھ نماز پڑھنے میں، اور یہاں ہے فتنے کے امام کے پیچھے۔ اب یہ بھی بتاؤں گا کہ فتنے کے امام کون تھے۔ میں وہ حرج محسوس کرتے تھے چونکہ خلیفہ ہی امام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مگر امام نہ ہو، خلیفہ موجود نہ ہو اس جگہ پر، تو پھر کوئی اور نماز پڑھا سکتا ہے اور ہمیں اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہی عثمان غنی نے اس کو پھر سمجھایا یہی بات کہ مسلمانوں میں نماز تو بہت ہی اچھا کام ہے، اچھے کاموں میں ان کا ساتھ دو، اور جب ایک برے کام کریں تو ہٹ جاؤ۔ بالکل ٹھیک بات ہے، حضرت عثمان کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی۔ وہاں وہ کہتے تھے ان کے ساتھ نماز پڑھنے میں جب حضرت علی پڑھاتے ہیں، تو یعنی کہ ان کے پیچھے باغی بھی نماز پڑھتے تھے، اور یہاں کہہ رہے ہیں باغیوں کے پیچھے، یعنی کہ اب حضرت علی امام نہیں ہے، یہاں پر کوئی باغیوں کا امام موجود ہے۔ ساتھ اور پیچھے کا لفظ یاد رکھیے گا، یہاں پر وہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو وہ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت علی نماز پڑھاتے تھے،
تو جب حضرت علی کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر لفظ ہو جاتے ہیں ساتھ، اور جب فتنے کے امام کا ذکر ہوتا ہے تو لفظ ہو جاتے ہیں پیچھے. تو لہٰذا اس کے پیچھے مسئلہ کیا ہے؟ یہ لوگ کون تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو محصور کر دیا تھا گھر میں؟ جب مصر کے لوگ خلیفہ راشد کے پاس آئے، یعنی کہ حضرت عثمان کے پاس آئے، تو انہوں نے وہاں کے گورنر کی شکایت لگائی. تو حضرت عثمان نے ان کی شکایت کو سنا اور سمجھا، اور حضرت حضرت محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر بنا کر بھیج دیا 350 لوگوں کے ساتھ. جب وہ جا رہے تھے تو وہاں پر ایک قاصد گھوڑے سے تیزی سے ان سے آگے جا رہا تھا. انہوں نے وہ بھاگ دوڑ کروا کے اسے پکڑوا لیا. پکڑوا کے اس کے پاس سے انہیں خط ملا، اور خط جو ملا وہ تھا خلیفہ راشد کا، اور مہر بھی تھی اس پر. اور وہاں کے گورنر کو یہ خط پہنچا رہے تھے وہاں پر کہ جیسے یہ لوگ وہاں پہنچیں مصر تو انہیں سب کو شہید کر دیا جائے، سب کو قتل کر دیا جائے. یہ خط سن کر وہ 350 لوگ واپس آ گئے، اور حضرت عثمان کو محصور کرنے والے جو صحابی تھے وہ بدری صحابی بھی تھے اس میں، جنہوں نے انہیں محصور کر دیا تھا. چونکہ وہاں پر قتل ناحق کی بات آ گئی، وہ 350 لوگ مارے جاتے وہاں جا کے، جبکہ انہیں گورنر بنا کے بھیجا گیا تھا، گورنر کے ساتھ بھیجا گیا تھا، اور وہاں کے گورنر کو حکم دیا جا رہا تھا جب یہ پہنچے تو انہیں قتل کر دو. حضرت عثمان نے بہت قسمیں کھائیں اور بتایا کہ یہ خط میں نے نہیں لکھا، مگر لوگ اس لیے نہیں مانے چونکہ وہ مہر بھی حضرت عثمان کی تھی اس پر، اور خط بھی خلیفہ کا تھا. یہ 2 نمبری کری تھی مروان بن حکم، یعنی کہ حضرت عثمان کے داماد نے. اس نے حضرت عثمان کی مہر کا استعمال کیا اور خط لکھ کے وہاں کے گورنر کو بھیج دیا، چونکہ وہ گورنر آل امیہ میں سے تھا. تو یہ معاملہ تھا. یہاں پر کیس ہوا مس ہینڈل حضرت عثمان سے. انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اور یہاں پر چلنا چاہیے تھا مقدمہ مروان کے اوپر، اور یہاں پر ایک بڑی مس ہینڈلنگ ہو گئی، اور اس مس ہینڈلنگ کی وجہ سے یہ معاملہ کھڑا ہو گیا. اور یہ جو نماز پڑھاتے تھے اس دوران تو یہ لوگ مصری تھے اور مصریوں کے ساتھی تھے. ان کو کہا گیا باغیوں کا امام، نہ کہ مولا علیہ السلام کو. جب مولا علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو نماز کا جو ذکر ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے باغیوں کے ساتھ. اور جب ان لوگوں کا ذکر آتا ہے جنہوں نے محصور کر رکھا تھا حضرت عثمان کو ان کے گھر میں، تو لفظ ہو جاتے ہیں باغیوں کے پیچھے. تو لفظ ساتھ اور پیچھے کے ہیں، اور یہ اس میں گڑبڑ کر کے چاہتے ہیں کہ حضرت علی کے اوپر لگ جائے گا، کیونکہ یہ حضرت علی کے بغض میں مبتلا ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے 240، علی سے بغض منافق ہی رکھے گا، علی سے محبت مومن رکھے گا. تو یہ مومن اور منافق کی پہچان ہے، ان کے اندر منافقت بھری ہوئی ہے کوٹ کوٹ کے. تو لہٰذا یہ حضرت علی کا نام اس چیز میں لینا چاہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جس کو محفوظ کرتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.